بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے فضائل، حضرت خدیجہ کی فضیلتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کو رب کی طرف سے سلام آتا تھا، آپ کو رب کی طرف سے سلام آتا تھا، اور آپ کو جنت کی خوشخبری ملی تھی کہ آپ اس کو، حضرت جبریل آپ کو اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام دیجئے اور ان کو جنت میں ایک موتیوں کے محل کی خوشخبری دیجئے، لا صخب فیہ ولا نصب، جس میں شور و شرابہ بھی نہیں ہوگا اور دنیا کی تھکاوٹیں اور مشقتیں بھی نہیں ہوں گی، آپ بالکل سکون اور امن اور چین سے وہاں رہیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قربانیوں کا بدلہ دنیا میں عطا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے تھے جو چیز خدیجہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند، جو شخص خدیجہ کو پسند ہوتا اللہ کے رسول کو پسند ہوتا، اور جو خدیجہ کو چیز ناپسند ہوتی وہ اللہ کے رسول کو ناپسند ہوتی۔ مسلم کی حدیث کے لفظ بڑے غور کرنے والے ہیں کہ جو چیز خدیجہ کو پسند ہے وہ چیز مجھے بھی پسند ہے۔ خدیجہ کے بچے ہیں، خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، خدیجہ کی ملنے جلنے والیاں ہیں، اللہ کے رسول کو ان سب سے محبت تھی، بلکہ اگر کوئی حضرت خدیجہ کے خلاف کوئی بات کرتا اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے، آپ کو ناگوار گزرتا کہ کوئی خدیجہ کے بارے میں غلط انداز میں بات کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں حضرت خدیجہ کے بعد، یہ یاد رکھ، حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 سال بعد آپ کا عائشہ کے ساتھ آپ کی رخصتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کی وفات کے 3 سال بعد۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ سے بعض اوقات تو غیرت آ جاتی، غصہ آ جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول ان کا اتنا ذکر کرتے، اتنا لمبا ذکر کرتے، اتنی محبت سے ذکر کرتے کہ مجھے برا لگ جاتا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہہ ہی دیا کہ وہ ایک بڑھیا تھی جو کہ فوت ہو گئی، وہ بڑی عمر کی تھیں اور ساتھ ہی ان کے جو مسوڑے سرخ رنگ کے ان کے مسوڑے تھے، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ کے دانت گر گئے تھے اور صرف مسوڑے ہی باقی رہ گئے تھے۔ ایک آپ صرف مسوڑوں والی بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی ہے۔ حضرت عائشہ کو اپنے بارے میں تھا کیونکہ حضرت عائشہ تو آپ کے پاس کنواری آئی تھیں اور چھوٹی عمر کی تھی۔ اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب ساروں نے میرا انکار کیا، انہوں نے مجھے مال دیا جب ساروں نے مجھے دھتکار دیا، اور مجھے اللہ نے اولاد بھی ان سے دی۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں ڈر گئی اور میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر آج اللہ کے رسول میرے سے راضی ہو جائیں میں آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ اس انداز میں اللہ کے رسول ان سے ناراض، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول کو حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی برے انداز میں بات کرتا آپ ناراض ہو جاتے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے الفاظ بھی میرے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے، آپ نے فرمایا عائشہ، تو لیکن حضرت عائشہ کی طرف سے تھوڑا سا انداز اچھا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول اتنے غضبناک ہوئے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس کے بعد ڈر گئی، آج کے بعد اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے سے راضی ہو جائے میں آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کروں گی۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، آپ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے اپنا نام بتایا، آپ نے اس سے حال پوچھا تم ہمارے بعد کیسے رہے، وہ بھی آپ سے باتیں کرتی رہی، کافی دیر تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب وہ گھر سے چلی گئی تو حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اس بڑھیا کو اتنی عزت و احترام سے بلایا، کیا کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا یہ خاتون خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی، یہ خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی۔ آپ کے پاس آپ کوئی بکری ذبح کرتے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی اس میں سے گوشت بھیجتے۔ کیا خیال ہے حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ سہیلیوں سے زیادہ بہتر ہوگا کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی اس میں سے حصہ جاتا، ان کی اچھی بات کرتے اور کرتے ہی رہتے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن گھر میں ان کا اتنا ذکر ہوتا کہ میں ان کے بارے میں بہت کچھ جان گئی۔ اللہ کے رسول فوت ہونے کے بعد بھی ان کو مسلسل یاد کرتے۔ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حالہ، حضرت خدیجہ کی بہن آ گئی اور انہوں نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی آواز بھی دی۔ اللہ کے رسول جو تھے کہنے لگے اللہم حالہ، اللہ یہ حالہ آ گئی ہیں۔ اصل میں بہنوں کا آپ کو پتہ ہے بات کرنے کا انداز بھی ایک ہی ہوتا ہے، آوازیں بھی بعض اوقات ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہتے ہیں اللہم حالہ، اللہ یہ حالہ آئی ہیں۔ انہیں بلایا، بٹھایا، سب کچھ کیا۔ حضرت زینب نے کیا کیا؟ حضرت زینب کے جو شوہر تھے یہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ بدر جب ہوئی ہے تو یہ گرفتار ہو کے جنگ بدر میں آ گئے، جنگ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے حضرت زینب نے ایک ہار بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ اس ہار کو لے لیجئے فدیے میں اور ان کو آزاد کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس ہار کو دیکھا، وہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پہچان لیا اس ہار کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار ان کو واپس کر دے، یہ ہار ان کو واپس کر دے۔ آپ کو وہ ہار جو تھا حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی۔ صحابہ نے بھی کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ آپ کو کسی لمحے بھی بھولتی نہیں تھی، ان کے زندگی میں بھی محبت کی اور اتنی محبت کی کہ ان کی زندگی میں کسی سے شادی کا سوچا تک نہیں، حالانکہ آپ کی بھرپور جوانی تھی، 25 سال کے گبرو جوان تھے آپ جب آپ نے شادی کی، اور حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ 2 خاندوں سے آپ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی قدردانی دیکھیے، ان کی زندگی کے میں نکاح کا سوچا بھی نہیں، ان کی زندگی تک آپ کی شریک حیات وہی رہیں، اور زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا تو علیحدہ بات ہے، ورنہ اللہ کے رسول ان کو شاید ان کے ساتھ ہی زندگی گزارتے رہتے۔ ان کی زندگی کے بعد کسی موقع پر ان کو نہیں بھولے، جب یاد آتی آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ حالہ کی آواز سن کے آنسو آ جاتے ہیں، حضرت خدیجہ کا ہار دیکھتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں آنسو آ جاتے ہیں، آنسو بہ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ کی سیرت میں ہمارے لیے بہت سی پیروی کے لائق باتیں ہیں۔ ان کی سب سے جو نمایاں خصوصیات ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات، ایمان میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کو اپنا سارا مال عطا، سارا مال آپ کو دے دیا، آپ پر اپنی جان قربان کی، آپ کا 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہمدردی میں آپ کے ساتھ شامل رہیں، صبر کیا دین کی مشکلات میں، نہ صرف خود صبر کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حوصلہ دیا۔ ان کو اللہ کے رسول ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کو قسم نیا تازہ ہو جاتا، اور سب سے بڑی بات ان کی وفادار تھی ہر لمحے۔ میں نے بتایا کہ غار حرا میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں آپ کو مل نہیں رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول گھر آئے تو کہتی ہیں میں نے کئی غلام جو تھے آپ کی تلاش میں نے دوڑا دیے تھے، آپ کہاں تھے؟ بے چین ہو جاتی، ہر لمحہ آپ کا دھیان رکھتی، گھر کی ساری ذمہ داریاں خود اٹھائیں، آپ سے مال کا مطالبہ کرنے کی بجائے اپنا مال آپ کو دیا، اور گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا کے آپ کو آپ کو دین کے لیے فارغ کر دیا۔ آپ کو دین کے لیے فارغ کیا تو تبھی آپ کے دین کا کام کر سکے، ورنہ اگر آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہوتی بچوں کی تو آپ نہ کر سکتے۔ اور یہ کام آپ نے آپ کے نبی بننے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ میں نے بتایا کہ 38 سال کے ہیں اللہ کے رسول، جب غار حرا میں جاتے ہیں پورا مہینہ آپ گھر سے فارغ ہیں نا، اور اس کے بعد 38 سال 39 سال 40 سال کے ہیں تو تب جا کے آپ کو نبوت ملتی ہے۔ تو یہ ساری وفاداریاں جو ہیں اور یہ ساری جانثاریاں جو ہیں، یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ حضرت خدیجہ کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں سلام بھیجا تھا، اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ایک موتیوں کے محل کی خوشخبری دی تھی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہم عورتیں جو بات بات پہ خاندوں سے لڑتی ہیں، جو بات بات پہ خاندوں سے مطالبے کرتی ہیں، اور یہ مطالبے کرتے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے اور ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے،
ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے. تو اللہ تعالی ہمیں حضرت خدیجہ کی سیرت سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو